السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب کا سب سے خوفناک جنگجو ایک دن میدان جنگ میں اترتا ہے تو اس کے دل میں اپنی ماں کی وہ نصیحت گونج رہی ہوتی ہے جسے وہ برسوں پہلے سن چکا تھا۔ ایک ایسا قلعہ جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، آخر کار ایک ایسے مجاہد کے ہاتھوں فتح ہوا جس کی آنکھیں صرف چند گھنٹے پہلے شدید تکلیف میں مبتلا تھیں۔ اور کیا واقعی خیبر کا سب سے بڑا سورما مرہب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ہی وار سے زمین پر گر گیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم فتح خیبر کی اس عظیم واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ خیبر مسلمانوں کے لیے اتنا اہم کیوں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا کیوں عطا فرمایا؟ حارث اور مرہب کے قتل کا اصل واقعہ کیا تھا؟ وہ کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے اس مارکے کو اسلامی تاریخ کی عظیم ترین فتوحات میں شامل کر دیا؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ اس داستان میں ایسے حیران کن واقعات موجود ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ عرصہ تک مشرکین مکہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب مدینہ منورہ کے اطراف میں واقع ان سازشی قبائل کی جانب اپنی توجہ مرکوز فرمائی جو آئے دن مدینہ منورہ کا سکون برباد کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے اور یہ خالصتاً یہودی بستی تھی، اور ان یہودیوں نے خیبر میں بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے قریباً 1600 جانصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت عشوب چشم کی مرض میں مبتلا تھے، وہ بھی اس لشکر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے خیبر کے قلعہ نعام پر حملہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کے ایک گروہ نے قلعہ نعام پر حملہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ قلعہ نعام کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قلعہ کموس کے علاوہ خیبر کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ قلعہ کموس کا شمار خیبر کے سب سے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا اور اس قلعے میں یہودیوں کا سردار مرہب رہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ کموس کا محاصرہ کر لیں۔ لشکر اسلام نے قلعہ کموس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر کئی تابڑ توڑ حملے کیے، لیکن فتح حاصل نہ ہوئی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ کئی روز کے محاصرے اور تابڑ توڑ حملوں کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، کل میں علم ایسے شخص کو عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس شخص کے ہاتھوں قلعہ فتح فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ علم اسے عطا کیا جائے۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت کیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کہاں ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابھی تک عشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے اور اسی وجہ سے عملی طور پر جنگ میں حصہ بھی نہ لے سکے تھے، انہیں بلایا گیا
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیسے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے نزدیک آ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف جاتی رہی اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہیں ہوئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ قاموس کے دروازے پر پہنچے اور جھنڈا دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک یہودی نے قلعے کی چھت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تو رات کی قسم یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ قاموس پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار مرہب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مرہب کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ غیظ و غضب کے عالم ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ قاموس سے باہر نکلا اور بآواز بلند کہنے لگا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر ہوں اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرہب نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ مرہب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گئے وہ قلعے کے اندر بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑ پھینکا اور لشکر اسلام قلعہ قاموس میں داخل ہو گیا۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے امان طلب کی اور آئندہ سے بدعہدی سے توبہ کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ کی شرط پر ان سے صلح کر لی۔ ناظرین، خیبر کے مضبوط قلعے فتح ہو چکے تھے۔ وہ مرہب جو اپنی طاقت پر ناز کرتا تھا تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کے خاتمے کے خواب دیکھتے تھے شکست کھا چکے تھے، لیکن فتح خیبر ہمیں صرف ایک جنگ کی داستان نہیں سناتی۔ یہ واقعہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، صحابہ اکرام کی قربانیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال قیادت کی یاد دلاتا ہے۔ اور شاید یہی فتح خیبر کا سب سے بڑا سبق ہے کہ طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ایمان، اخلاص اور اسلام پر کامل بھروسے میں ہوتی ہے۔ آپ کو فتح خیبر کے واقعے کا کون سا حصہ سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرہب کا مقابلہ، دروازہ خیبر کا واقعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت علی کے بارے میں بشارت؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
یا رب العالمین۔